اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بے شک جزاؤ یہ جزا ہے سزا ہے الذین ان لوگوں کو یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے و رسولہ اور اس کے رسول سے، بے شک سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ اور کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن کے فساد برپا کریں، ان یقتلوا انہیں قتل کیا جائے، او یا یصلبوا یا انہیں سولی دیا جائے، او یا تقطع یا کاٹے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مختلف طرفوں سے، او یا ینفو یا جلا وطن کیا جائے، نکال دیا جائے، من الارض زمین سے، ذالک یہ ہے، لاہم ان کے لیے، خزیون یہ رسوائی ہے، بربادی ہے، فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑی سزا ہے، عذاب ہے، اللہ مگر وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تقدیرو کہ تم قابو پالو، علیہم ان پر، فَاعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اتقوا ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اسی کی طرف پہنچنے کا، وسیلہ اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، جدوجہد کرو، فی سبیلہ اسی کے راستے کی، اللہ کے راستے کی طرف، لعلہ شاید تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ مملکت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ میں امن قائم کرنے، راستوں کو محفوظ بنانے اور فتنہ و فساد کی جڑ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جو اس حکم کے خلاف ورزی کر کے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہے، وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مملکت اسلامیہ کے کسی باشندے پر، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی، دست درازی کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ مقتول کے وارث اگر معاف بھی کر دیں تو بھی انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ مدعی حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہے۔ یہ مقتول کے وارثوں کا نجی معاملہ نہیں رہا، انہیں سولی دے دیا جائے، ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے۔ سزا جرم کے مطابق ہوگی، جتنا جرم سنگین ہوگا اتنی ہی سزا سخت ہوگی۔ چنانچہ احناف نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ اگر انہوں نے قتل کیا تو انہیں قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے وارثوں کو بخش دینے سے بھی معاف نہ ہوگا، اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو پھر انہیں سولی دے دیا جائے گا، اور لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے شرع عام پر سولی دے دی جائے گی۔ اگر ان کی لاشیں لٹکی رہیں اور اگر انہوں نے قتل نہ کیا، صرف مال لوٹا، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور اگر انہوں نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، صرف لوگوں کو دہشت زدہ اور ہراساں کیا، تو پھر انہیں قید کیا جائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ وہاں امن و امان ہو، راستے محفوظ ہوں، تجارتی قافلوں اور سامان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، لوگ طلب معاش اور اپنے دوسری ضروریات کے لیے بے دھڑک جہاں چاہیں جا سکیں، اور جو فسادی عنصر ملک کے امن کو برباد کر رہا ہو، عام شاہراہوں پر بسوں اور موٹروں کو لوٹتا ہو، ریل گاڑی کی پٹڑی کو کھیر دیتا ہو، تاروں کو کاٹ دیتا ہو، راہ چلتے نہتے مسافروں کو مار ڈالتا ہو، اپنا مشغلہ بنا لے، وہ کسی رحم اور نرمی دلی کا مستحق نہیں۔ اس کو جتنی عبرتناک سزا دی جائے اتنا ہی مفید ہے۔
ایسے ہی فتنہ پرواز لوگوں کے لیے یہ سزائیں قرآن نے مقرر کی ہیں۔ اگر کوئی چیں بچیں ہوتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن کسی سے آفرین لینے کے لیے اسلام ایسے افراد کو اپنی سوسائٹی میں برداشت نہیں کر سکتا اور ان کو ان کے ظلم و تشدد کی سزا دینے کا اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ ممکن ہے سفاکوں اور رہزنوں کے ساتھ نرمی کرنا ہی کسی کے نزدیک رحم ہو، لیکن اسلام کے نزدیک ظالم کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لینا اور اس کے ظالم ہاتھ کو کاٹ پھینکنا رحمت ہے۔ اگر وہ گروہ گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے اور اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دے، پھر حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو وہ واپس کرتا ہوگا۔ اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا قصاص یا دیت ادا کرنی ہوگی، کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، اس کا قرب حاصل ہو، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ ایمان، نیک اعمال، عبادات، ضروری سنت اور گناہوں سے بچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور مرشد کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے، دل میں یاد الہی کی تڑپ پیدا کر دے، اس کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ کاملین امت نے ایسے مرشد کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس کی مسافت کو باپیادہ طے کیا ہے اور ان کی رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت و حکمت پر مہر و ماہ بن کر چمکے ہیں۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے، وسیلہ تلاش کرنے کے علاوہ ہر دم مصروف جہاد رہنا بھی ضروری ہے، جہاد اصغر بھی اور جہاد اکبر بھی، کفار سے بھی اور نفس امارہ سے بھی، اور ان تمام نظریات اور افکار سے بھی جو کسی حیثیت سے اسلامی عقائد اور مسلمات سے ٹکراتے ہیں، تب جا کر فلاح و کامرانی نصیب ہوگی۔